میں کسی خطاب کے لیے نہیں بلکہ حضور قائد ملت کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پاک کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرمایا۔ حالات کا جائزہ لینے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر باطل فرقہ اسی مسلک کے خلاف برسرے پیکار نظر آتا ہے اور اس کے نظریات کو غلط ثابت کرنے میں کوشاں رہتا ہے، جبکہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت عقائد میں مذہب ماتریدی اور اعمال میں فقہ حنفی کا ترجمان ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر فتنے سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے اور ان کے ایمان و عقیدے کو بچاتا ہے۔ مرکز اہل سنت اپنی سابقہ عادت کے مطابق 108ویں عرس رضوی کے پربہار موقع پر آپ کو مندرجہ ذیل باتوں کی تاکید کرتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی امید رکھتا ہے۔ نمبر 1، عصری تعلیم اور دنیاوی لالچ کے چکر میں بہت سی بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، جن کو اس فتنے سے بچانا اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں اور اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے لازمی طور پر آراستہ کریں اور ان کی داخلی اور خارجی کارکردگی پر نظر رکھیں تاکہ ان کا قدم بہکنے نہ پائے۔ نمبر 2، ایمان ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ آج باطل فرقے اسی سرمایہ کو لوٹنا چاہتے ہیں اور یہ لٹیرے مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ کسی نے حب اہل بیت کے نام پر رافضیت اور نام نہاد مولائیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تو کسی نے حب صحابہ کے نام پر ناصبیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تو کوئی توحید کے نام پر وہابیت اور دیوبندیت کو فروغ دے رہا ہے، تو کوئی بنام مسلمان ہر ایک جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی آڑ میں صلح کلیت یعنی ایمان و کفر دونوں کو ملانے میں لگا ہے، اور یہ سب اہل سنت کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ اس لیے جملہ برادران اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ یہ وہی واحد مسلک ہے جو آپ کے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ نمبر 3، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جانب جو چیزیں منسوب ہیں ان کو پیار کیا جائے اور ان کی تعظیم دل میں رکھی جائے، جیسے سادات کرام اور علماء اعظام۔ لہذا دونوں کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، چونکہ سادات اولاد رسول ہیں اور علماء نائبین رسول ہیں۔ کسی ایک کو کمتر سمجھنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ نمبر 4، دینی جلسوں کا مقصد عوام کی اصلاح اور ان کی مذہبی الجھنوں کو دور کرنا ہے، نہ کہ ان کو مزید الجھنوں میں ڈالنا۔ ماضی قریب میں ایسے کئی سارے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے غیروں کو ہم پر ہنسنے اور اپنوں کو شکوہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لہذا خطبائے اہل سنت سے گزارش ہے کہ تقریر سے پہلے بزرگوں کی مستند اور معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں اور ہر اس بات اور واقعے سے پرہیز کریں جس سے اختلاف برپا ہو اور ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل کر دوسرے فرقوں کا آلہ کار بن سکے، یعنی ایسوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 5، اس وقت اہل سنت کی بھولی بھالی عوام کو حب اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ کا جام پلانے والی جماعت نام نہاد مولائیت بڑی سرگرم عمل نظر آ رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اعتراضات کے مدلل جوابات دیں اور خانقاہیں اپنے اپنے آراز کی محفلوں میں ان کے خلاف اپنے اپنے اعلامیے جاری کریں تاکہ مریدین اہل سنت کا صحیح موقف جان کر گمراہ فرقوں سے پوری طرح بچ سکیں۔ نمبر 6، مدارس، مساجد اور دینی ادارے ہمارے دینی قلعے اور دین کے مراکز ہیں۔ جس طرح ان کو دشمنان اسلام سے بچانا لازم ہے، اسی طرح ان کو گمراہ بددین جماعتوں سے بچانا بھی لازم ہے۔ آخری 7 نمبر، قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس فرمان کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ تجارت ہو یا شادی بیاہ وغیرہ، دین کی پاسداری اور شریعت کا لحاظ ضروری ہے اور اسی کے مطابق ان سارے کاموں کو انجام دینا لازم ہے۔
اخیر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہم کو اعمال خیر کی توفیق مرحمت فرمائے، ساتھ ہی ہم سب کو مذہب اہل سنت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کا سفر بھی آسان فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین فقیر محمد اسجد رضا قادری بریلوی مرکز اہل سنت بریلی شریف۔